الله الله الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کی یہ آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، ان آیات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 5 آیتوں کے اندر اہل ایمان کی عادتوں کو، ان کی خصلتوں کو، ان کی اچھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اس کے بعد میں 2 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کفر اور اہل شرک کا تذکرہ کیا ہے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے تیسرے طبقے کا تذکرہ کیا ہے. یہ تیسرا طبقہ کون سا طبقہ ہے؟ دنیا کے اندر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے جو طبقے بنائے ہیں وہ 2 طبقے ہیں، ایک اہل ایمان اور دوسرے اہل کفر. ان دونوں کے علاوہ کوئی طبقہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا. یہ تیسرا طبقہ وہ طبقہ ہے جس کو ہم اور آپ منافق کہتے ہیں. منافق یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ کسی کام کو، کسی اچھے کام کو، کسی نیک کام کو لے کر کے کھڑے ہوں گے، تب یہ طبقہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس تیسرے طبقے کا تذکرہ جو کیا ہے، تقریباً 12 یا 13 آیات اللہ تعالیٰ نے اس طبقے کے سلسلے میں نازل فرمائیں. تو پتہ یہ چلا کہ یہ طبقہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ ایک وہ دشمن ہوتا ہے جو بالکل کھلا ہوا ہوتا ہے، اور ایک وہ دشمن ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ چھپے ہوئے دشمن سے زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. منافق ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کا ظاہر کچھ ہو، باطن کچھ ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب دین اسلام کو کچھ غلبہ ملا اور اسلام عرب سے نکل کر کے دوسرے علاقوں میں پھیلنے لگا، تو ایک طبقہ وہ پیدا ہو گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں ادا کیا کرتا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں چلتا تھا اور پھرتا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کھاتا تھا اور پیتا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر وقت موجود رہتا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خورد و نوش میں شریک رہا کرتا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر میں ساتھ رہتا تھا. ایک وہ طبقہ بھی تھا. لیکن اس طبقے نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت اور آپ کی شہرت اور آپ کی محبوبیت اور آپ کی قدر و منزلت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر کے آئے تھے، اس دین کی طرف جب لوگوں کو مائل ہوتے ہوئے اس طبقے نے دیکھا، تو ان کے دلوں کے اندر حسد، بغض، عداوت، دشمنی ان کے دلوں کے اندر بھر گئی. یہ ظاہراً اس بات کا اعلان کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ظاہری طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں ادا کرتے تھے، آپ کے ساتھ میں رہا کرتے تھے،
لیکن اندرونی طور پر، دلی طور پر یہ اللہ کو اور رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ اسی طبقے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر کیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ یہ لوگ مومن نہیں، ان کے دلوں کے اندر ابھی ایمان اترا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان مکے کے اور مدینے کے منافقوں کو اس بات کا اندیشہ تھا کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آگے نہ نکل جائیں، ہماری چودراہٹ ختم نہ ہو جائے، ہماری جاگیرداری ختم نہ ہو جائے، ہماری محبوبیت اور ہماری مقبولیت ختم نہ ہو جائے۔ اس بات کا ان کو خدشہ لگا ہوا تھا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا کہ اے نبی آپ کے چاہنے والوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لائے، حالانکہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ یہ لوگ آپ کی مقبولیت کو دیکھ کر کے آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ کی محبوبیت کو دیکھ کر کے آپ سے جلتے ہیں، آپ کی شہرت اور آپ کی قدر اور منزلت کو دیکھ کر کے یہ لوگ دل ہی دل کے اندر راکھ ہوئے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے متنبہ فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کسی کام کو لے کر کے کھڑے ہوں گے تو آپ کے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کا ساتھ دینے والے ہوں گے، آپ کو آگے بڑھانے والے ہوں گے، آپ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو آپ کی مخالفت کرنے والے ہوں گے۔ یہ دو طبقے ہو گئے، اور انہی کے درمیان میں ایک تیسرا طبقہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو کھل کر کے آپ کی مخالفت بھی نہیں کرتا، اندرونی طور پر آپ کی مخالفت کرتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے منافق۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تیسرا طبقہ پیدا ہو چکا تھا کہ جو آپ کے ساتھ میں آتا جاتا تھا، آپ کے پیچھے نمازیں ادا کرتا تھا، روزے رکھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور دشمنی کا یہ حال تھا کہ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین ہے، منافقوں کا جو سردار ہے، جو سرغنہ تھا اس زمانے کا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں قرآن مجید کے اندر آیات نازل فرمائی ہیں، اور پھر سورہ منافقون کے ذریعے سے ان تمام منافقوں کا اللہ تعالیٰ نے پوسٹ مارٹم کر دیا، ان کی سازشوں کو اللہ تعالیٰ نے ناکام کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ کہ اے نبی یہ منافق، یہ ناہنجار لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ انک لرسول اللہ، آپ ہی اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق یقیناً یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر نفاق ہے، ان کے دلوں کے اندر کفر ہے، ان کے دلوں کے اندر حسد ہے، ان کے دلوں کے اندر بغض ہے، ان کے دلوں کے اندر عداوت ہے، ان کے دلوں کے اندر دشمنی ہے، یہ ظاہراً آپ سے محبت اور تابعداری کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر آپ کے سلسلے میں بغض پنپ رہا ہے، حسد ان کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی اپنے وقت کا سب سے بڑا منافق تھا، اور منافق کی نشانی جو قرآن نے بتائی ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، کہ منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، رسول اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہو خادعہم، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، ان کی پہچان یہ ہے کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل ڈھیلے ڈھالے، بالکل سست، بالکل کمزور، کوئی ان کے اندر پھرتی نہیں، کوئی ان کے اندر چستی نہیں، کوئی ان کے اندر
تیزی نہیں، یراؤن الناس، یہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے نمازوں کو ادا کرتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ یہ منافقین کی نشانی قرآن نے بتائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاثۃ، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان واذا عاہد اخلف، کہ منافق جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، بات بات میں جھوٹ بولتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے، چاہے سے وہ پیسے کی شکل میں ہو، چاہے وہ بات کی شکل میں ہو، کسی چیز کی بھی امانت رکھی جائے وہ خیانت کرتا ہے۔ پیسہ دیا جائے تو پیسہ مار دیتا ہے، نوٹ بدل لیتا ہے، ادھر کا ادھر کر دیتا ہے، آج کا کل پر ٹال دیتا ہے، بات کی اگر امانت رکھی جائے تو بات دوسرے کو بتا دیتا ہے، بات کو لیک کر دیتا ہے۔ یہ منافق کی پہچان ہے۔ اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان واذا عاہد اخلف، اور جب کسی چیز کے سلسلے میں معاہدہ کیا جاتا ہے، وعدہ کیا جاتا ہے، تو منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، اگر اور مگر لگاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیاں منافق کی بتلائی ہیں، اور بعض روایتوں کے اندر 4 نشانی بتائی گئیں کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ منافق جب اس سے لڑائی جھگڑا ہو جائے کسی بات کے اوپر تو یہ گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے، اول فول بکنا شروع کر دیتا ہے، اپنے منہ کی گندگی کو نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ ابن ابی اپنے قبیلے کا، اپنے علاقے کا ایک سردار تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ان کی قوم کے اندر بڑا دبدبہ تھا، بڑا اثر رکھتے تھے یہ لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت اور آپ کی محبوبیت کو جب دیکھا تو اس سے ہضم نہ ہوا۔ اندرونی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا اس نے نقصان پہنچایا، اور غزوہ احد کے موقع کے اوپر جب کہ عین لڑائی کے وقت دشمن سامنے 3000 فوج کا لشکر لیے کھڑا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی 1000 جنگجو کی شکل میں اس دشمن رسول کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل رہے تھے۔ تو اسی عبداللہ ابن ابی نے، اسی منافق نے 300 لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کر لیا، اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات نہیں مانی ہے، لہذا میں اپنے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ عین لڑائی کا وقت ہے، دشمن سامنے ہتھیار لیے کھڑا ہوا ہے، مسلمانوں کو تحقیق کرنے کی سازش ہو رہی ہے، دین اسلام کو مٹانے کی ہر طرف کوشش ہو رہی ہے۔ ایسے وقت میں اس نے اپنے 300 ساتھیوں کو الگ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر اور اہل ایمان کے دلوں کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ ادھر 3000 کا لشکر ہے اور ادھر صرف اور صرف 700 اہل ایمان کا لشکر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع کے اوپر بھی ثابت قدم رہے، جمے رہے، اپنے موقف سے نہیں ہٹے، اپنے کام سے پیچھے نہیں ہوئے۔ اور یہی منافق جب یہ بیمار ہوا، اس کا آخری وقت تھا، امام الانبیاء، آقا مدنی، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی عیادت کے لیے گئے ہیں، آخری وقت تھا، اور جب دیکھنے کے بعد میں آپ واپس ہونے لگے تو اس نے ایک شرط رکھ دی کہ اے اللہ کے نبی، جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میری نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، نہ ہاں کیا نہ کیا۔ آپ واپس تشریف لے آئے، اور اس نے پیچھے سے اپنا ایک قاصد بھیجا کہ
کہ اللہ کے نبی سے جا کر کے یہ کہہ دو کہ میرے کفن کے لیے اپنا کرتا مجھے عنایت فرما دے تاکہ اسی کرتے میں مجھے کفن دفن کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بات کو بھی قبول فرما لیا اور آپ نے وہ اپنا کرتا اس قاصد کو اتار کر کے دے دیا۔ جب وہ کرتا اس منافق عبداللہ ابن ابی کے پاس پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے یہ کرتا نہیں چاہیے، مجھے تو وہ کرتا چاہیے جو آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن مبارک سے لگایا ہو، وہ کرتا مجھے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کرتا اس کو دے دیا۔ جنازہ تیار ہو گیا، لا کر کے رکھ دیا گیا۔ پھر قاصد آتا ہے کہ اے اللہ کے نبی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تلملا اٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھانے کا ارادہ کر لیا، اپنی جگہ سے چل دیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، یہ آپ کا دشمن ہے، یہ اہل ایمان کا دشمن ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے۔ جبرائیل امین دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، جو عمر کا فیصلہ فرش پر ہے وہی رب کا فیصلہ عرش پر ہے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ اے نبی یہ ایسے منحوس اور ایسے گندے لوگ ہیں، ایسے خبیث لوگ ہیں کہ آپ ان کی نماز جنازہ مت پڑھائیے، ان کی قبر کے اوپر کھڑے بھی مت ہوئیے، یہ ایسے منحوس لوگ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات کو نازل کر کے یہ بتلا دیا کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، کہ اے اللہ کے نبی آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں، اور اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑگڑائیں گے، ان کے لیے توبہ کریں گے، ان کے لیے اللہ سے معافی کی درخواست کریں گے، تب بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرنے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق کو قیامت کے دن ایسی سزائیں دی جائیں گی کہ جو سزائیں کافر اور مشرک کو بھی نہیں ملیں گی۔ یہ ایسا خطرناک عمل ہے، جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر اس کو ڈالا جائے گا۔ محدثین نے اور مفسرین نے نفاق کی 2 قسمیں لکھی ہیں، ایک نفاق عملی اور دوسرا نفاق اعتقادی۔ نفاق اعتقادی وہ نفاق ہے کہ آدمی زبان سے تو اقرار کر رہا ہے اللہ کے اور اس کے رسول کے ایک ہونے کا، دین کے سلسلے میں اس کے دل کے اندر بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، تو یہ نفاق اعتقادی ہے۔ یعنی ظاہر سے تو کلمے کا اقرار کر رہا ہے لیکن دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے، تو یہ نفاق اعتقادی ہے۔ اور نفاق اعتقادی کی سزا جو قرآن نے بتائی ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیش جہنم کے اندر رہیں گے۔ اور ایک نفاق عملی ہے۔ نفاق عملی یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم اور آپ ہیں کہ ہم نے زبان سے تو اقرار کیا ہے، دل سے بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کام کے ذریعے سے کبھی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، کبھی جھوٹ بول دیتے ہیں، کبھی کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، تو یہ نفاق عملی ہے۔ یعنی اپنے عمل کے ذریعے سے ہم نے اپنے نفاق کو ظاہر کر دیا۔ تو نفاق عملی کی جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بھی جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد میں، سزا بھگتنے کے بعد میں، دھلائی اور صفائی ہونے کے بعد میں، ایمان کی بنیاد کے اوپر، اسلام کی بنیاد کے اوپر اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ یہ نفاق عملی کی سزا ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ طبقہ موجود تھا اور قیامت تک یہ طبقہ موجود رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، کہ اے نبی لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ سے چال بازیاں کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور خبردار خبردار یہ لوگ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے سوائے اپنے کے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے نفاق کا، حسد کا، بغض کا، اسلام سے دشمنی کا، رسول اللہ سے دشمنی کا، ان کے دلوں کے اندر مرض پنپ رہا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کے نفاق کو، ان کے کفر کو، ان کے حسد کو اور بڑھا دے اور دراز کر دے۔ فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب اس کے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے۔ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسا سنگین گناہ ہے کہ جس کے بارے میں آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا کذب العبد المؤمن تباعد عنہ الملائکۃ ملائین میلا، کہ جب بندہ مومن جھوٹ بولتا ہے، اپنی اس زبان سے غلط بیانی کرتا ہے، اپنی اس زبان سے بات کو توڑ مروڑ کر کے پیش کرتا ہے، تو رحمت کے فرشتے اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے اس سے میلوں دور بھاگ جاتے ہیں۔ جھوٹ کے اندر ایسی بدبو ہوتی ہے، ایسی گندگی ہوتی ہے کہ رحمت کے فرشتے اس سے دور بھاگ جاتے ہیں، میلوں دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ منافق جھوٹ بولتے تھے، باہر آپ کی مخالفت کرتے تھے، مسجد کے اندر آپ کے ساتھ میں رہتے تھے، آپ کے ذکر کے حلقے میں بیٹھتے تھے، آپ سے بات چیت کرتے تھے، آپ کے ساتھ میں کھاتے اور پیتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ سے جدا ہوتے تھے، آپ سے الگ ہوتے تھے، فوراً دین اسلام کی برائیاں اس کے اندر کیڑے نکالنے لگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، آپ کی ذات اقدس کے اندر کمیاں نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ ان کے لیے ایسا دردناک عذاب ہے بسبب اس کے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اے اللہ کے بندوں زمین میں فساد نہ کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر نہ لگاؤ، جو بات جس طریقے سے ہو اس بات کو اس طریقے سے پیش کرو، اس طریقے سے لوگوں کو بتلاؤ، زمین کے اندر فساد نہ کرو، عوام کے اندر فساد نہ کرو، محلے کے اندر فساد کو مت پھیلاؤ، ملک کے اندر فساد کو مت پھیلاؤ، اللہ کی زمین کو پاک اور صاف رکھو۔ تو جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اے لوگوں زمین کے اندر فساد نہ کرو، تو یہ کہتے تھے کہ انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کی بات کرتے ہیں، ہم تو صحیح بات لوگوں کو پہنچاتے ہیں، ہم تو دین کی بات لوگوں کو بتاتے ہیں، ہم تو رسول اللہ کے پاس بیٹھنے والے ہیں، ہم تو صبح و شام کے نمازی ہیں، ہم تو ذکر و اذکار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الا انہم ہم المفسدون، کہ خبردار خبردار ان کی نمازوں کے اوپر نہ جانا، ان کو روزوں کے اوپر نہ جانا، ان کے حج اور زکوٰۃ کے اوپر نہ جانا، ان کی لمبی داڑھی اور لمبے کرتے کو مت دیکھنا،
ان کی تسبیح اور مصلی کو مت دیکھنا، بلکہ یہی وہ لوگ ہیں جو فسادی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو غلط بیانی کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو عوام کو دھوکہ دینے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو زمین کے اندر فساد پھیلانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے دشمنی کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو علماء کی عزتوں کو اچھالنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ والوں سے دشمنی کرنے والے ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون، خبردار خبردار یہی لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، ولیکن لا یشعرون، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ میرے بھائی، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا پورا خلاصہ کر دیا ہے، پورا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے کہ ان کے اندر کون کون سی عادتیں، کون کون سی بری خصلتیں ہوتی ہیں۔ یہ غلط کام کرتے رہیں گے، لیکن اپنے اس غلط کام کو اصلاح کا نام دیتے رہیں گے کہ ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تو سیدھی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹٹولا ہے اور یہ بات بتلا دی ہے کہ اصل یہی مجرم ہیں، اصل میں یہی خبیث ہیں، اصل میں یہی ملعون ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں قرآن مجید کے اندر بے پناہ موقعوں کے اوپر آیات کو نازل فرمایا ہے۔ یہاں پر 13 آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ سورہ منافقون کے اندر پورا اللہ تعالیٰ نے چٹھا ان کا کھول کر کے رکھ دیا ہے اور فرمایا کہ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، کہ اے نبی جب یہ آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، جب یہ آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ سے دل لگی کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ آپ سے جدا ہوتے ہیں، آپ سے الگ ہوتے ہیں، آپ سے دور ہوتے ہیں، اپنے چیلوں میں، اپنے شیطانوں میں، اپنے خبیثوں کے پاس جب یہ پہنچتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے ساتھ میں ہیں، جو رسول اللہ کے ساتھی ہیں، جو رسول اللہ کے صحابی ہیں، جو رسول اللہ کے ساتھ میں شب و روز گزارنے والے ہیں، جو رسول اللہ کے اوپر اپنی جان کو اور مال کو قربان کرنے والے ہیں، ان کے اوپر پیسہ خرچ مت کرو، ان کے اوپر مہربانی مت کرو، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ لوگ سب بکھر جائیں گے، ادھر سے ادھر ہو جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے، سب الگ الگ ہو جائیں گے۔ اور اگر تم ان کی مدد کرتے رہے، ان کی اعانت کرتے رہے، ان کے اوپر دست شفقت رکھتے رہے، تو یاد رکھو ان کے اندر اتحاد ہوتا جائے گا، ان کے اندر اتفاق ہوتا جائے گا، یہ مضبوط ہوتے جائیں گے، ہمارا نام و نشان مٹتا چلا جائے گا۔ تو یہ منافقین اپنے چیلوں کے اندر اپنے خبیثوں کے ساتھ بھی یہ باتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم الذین یقولون لا تنفقوا، یہ منافق تو یہ لوگ ہیں جو آپس میں باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے پاس موجود ہیں ان کے اوپر اپنے مال کو خرچ نہ کرو، ان کو مال کو نہ دو، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ تمام کے تمام بکھر جائیں گے، ادھر سے ادھر ہو جائیں گے، آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ سوچتے ہیں کہ زمین کے خزانوں کے مالک یہ ہیں، آسمان کی دولت کے مالک یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نہیں، بلکہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ منافق جانتے نہیں، یہ سمجھتے نہیں۔ اس نے تو یہاں تک اپنے پیغمبر سے کہا تھا کہ اے پیغمبر اگر آپ چاہیں تو میں مکے کے پہاڑوں کو سونا اور چاندی بنا دوں، اور جہاں پر آپ جائیں وہاں پر یہ آپ کے ساتھ ساتھ رہیں، جب چاہیں جتنا چاہیں خرچ کرنا اس میں سے آپ لے لیں۔ تو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے اللہ مجھے یہ پسند نہیں، مجھے تو یہ بات پسند ہے کہ میں ایک وقت کھانا کھاؤں، میں ایک وقت کھانا کھاؤں تاکہ آپ کا شکر ادا کروں، اور ایک وقت بھوکا رہوں تاکہ اس کے اوپر صبر کروں۔ ہمارے نبی نے تو اس بات کو پسند کیا تھا۔ تو منافقوں کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہیں، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس عمل سے دور رہیں۔ یہ ایسا برا عمل ہے، ایسا خبیث عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی ان کے لیے مغفرت نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے دشمن ہیں، یہ ایمان والوں کے دشمن ہیں، یہ قرآن والوں کے دشمن ہیں، یہ صحابہ کرام کے دشمن ہیں،
یہ آپ کے چہیتے اور آپ کے لاڈلے صحابہ کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان خالص نصیب فرمائے، توحید خالص نصیب فرمائے، اور دین اسلام کے اوپر جینے اور مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں کے اندر دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من النفاق، کہ اے اللہ مجھے نفاق سے بچا لیجئے۔